صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا ہے. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تکملۃ للثلثین وما بقي فللأخت لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین. ابو موسیٰ نے جو فیصلہ کیا اگر اس جیسے میں نے کیا میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا اور میں کبھی بھی خیر پر نہیں رہوں گا. اس روایت سے پتہ چلا کہ احکام میں فحش غلطی سے کبھی کبھی مجتہد یا فقی کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. جب ابو موسیٰ شریع اور حضرت ابن مسعود ڈرتے ہیں تو بینکرزوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے جنہوں نے حرام اور ناجائز کو ناحق ایک چکمکا دے کر اسے حلال کہا ہے جس میں حلت کی ایک رتی 1% گنجائش نہیں ہے. اے ایمان والو پورا کرو عہد و پیمان. تم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں. دیوبندی اقرب الی الکتاب والسنہ رہتے ہیں اور فقہ کے وسیع معلومات پر چلتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف شہرت کو وجہ بنائے اور لوگوں کو دمکائے. آفرین علماء و فقہاء پر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی برکت دے. شیخ المشائخ فخر المحدثین صدر الوفاق بانی و مبانی جامعہ فاروقیہ استاذ العلم والعلم الشیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی عمر شریف میں اللہ برکت دے اور ناکارہ لوگوں کی سازشوں سے ان کو بچائے. ان کے ادارے اور شاگردوں اور نیک منتسبین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے جو کوئے ہمالیہ کے پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. بہت زبردست. اللہ اکبر. ابھی 18 مئی کو احسن العلوم میں جو آخری اجلاس ہوا ہے اس میں جو مولانا نے گفتگو کی واقعی حضرت شیخ الاسلام کا اعلی شاگرد. اسی نام نہاد اسلامی بینکاری کے بارے میں ملک کے فقہاء و مفتیوں کو حضرت شیخ کے حکم پر میں نے جمع کیا. مولانا نے یہاں گفتگو کی. سبحان اللہ. الاحسن میں مکمل آیا ہے لیکن تم بے ذوق اور بدذوق ہو. پڑھو شیخ نے کیا کہا ہے. اللہ اکبر. کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کی گرفت بھی بادشاہوں کی شان کے لائق ہوتی ہے. اے ایمان والو عہد و پیمان پورا کرو. بینکوں کو دیکھ کر بڑے سرمایہ کو دیکھ کر وہی ایک شخص کو 40 لاکھ اور 50 لاکھ ملتے ہیں. کسی کو 3 مہینے کسی کو 6 مہینے میں. اتنے زیادہ پیسے ہونے کے بعد مسلمان کیسے رہیں گے؟ مجھے تو یہی فکر ہے. نہیں رہ سکتے مسلمان. زیادہ پیسوں میں مسلمان آدمی نہیں رہ سکتا ہے. پیسہ کنٹرول سے ہوگا. تم میری بات یاد رکھو. آپ تفسیر پڑھنے آئے اللہ کی کتاب. میں بھی تمہیں اللہ کی کتاب پڑھانے بیٹھتا ہوں. میرا کسی سے کوئی سیاسی یا مفادات کا اختلاف نہیں. مسلکی سطح پر میرے سب محترم و مکرم ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ایک ادنا درجے کا طالب علم ہوں. وہ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن میں ایک بات اور بھی جانتا ہوں کہ عصمت ان کو ثابت نہیں ہے اور معصوم نہیں ہے. اور جو معصوم نہ ہو ان سے خطا کا صدور ہوتا ہے. بخاری اور ابو داؤد ترمذی پڑھنے والوں کو سمجھنا آسان ہے کہ حضرت علی مخالف کو تحریک کرتے تھے تو حضرت ابن عباس نے کہا کاش کہ نہ کرے. لا يعذب بالنار الا اللہ. علماء کہتے ہیں سب صحابہ نے علی کے فعل پر گرفت کی. کون نہیں جانتا کہ علی اور ابن عباس میں کتنا فرق ہے مگر بات ابن عباس کی صحیح ہے. وہ چھوٹا ہے گرفت مضبوط ہے.
ابی بن کعب کے بارے میں پیغمبر نے کہا اقرأ هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا ماہر قرآن ہے، مگر وہ کہتے تھے کوئی آیت منسوخ نہیں. حضرت عمر کہتے تھے غلط کہتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها. بخاری ثانی کتاب التفسیر صفحہ 644. ایک بات یاد رکھو، وہ یہ کہ پاکستان پر 65 سال گزر گئے، 47 میں بنا ہے. اس وقت سے کوشش تھی کہ مدرسے ختم ہو جائے، مگر حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی اور حضرت شیخ الہند کے نسبت برداروں نے زبردست مقابلہ کیا، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مدرسے نہیں چاہیے، انہوں نے 100 کھڑے کر دیے. انہوں نے دوبارہ کہا نہیں چاہیے، انہوں نے 200 کھڑے کیے. انہوں نے کہا بھائی ان کی کیا ضرورت ہے، کالج اسکول کافی ہے، انہوں نے 500 کھڑے کیے. اور سب سے زیادہ مدرسے ضیاء الحق کے دور میں بنے. پورے پاکستان میں 22,000 مدارس سے چھوٹے بڑے، ان میں 12,000 مدرسے صرف دیوبندی ہو گئے. زبردست جیت چکے. باقی کڑے پڑے تھڑے ٹھڑے وہ یہ بقیہ 10,000 میں آ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں. یہ اخبار میں پورا شمار آیا ہوا ہے. لیکن 2 کام اس دور میں ہوئے ہیں جس سے مجھے بہت خوف ہے. ایک یہ اقرا کے نام پر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک گلی گلی کوچے کوچے کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. یہ اقرا، اس کا انجام کیا ہے؟ مدرسوں میں اسکول آنا. کراچی میں ایک بزرگ کا مدرسہ ہے جو خاندانی ولی اللہ ہے، انہوں نے میرے سامنے کہا کہ ہم تو مسافر طلباء کو رکھنا نہیں چاہتے، ان پہ خرچہ ہوتا ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم نے تو اتنے 1000 بچوں کو اسکول میں جمع کیا. میں نے ان کو ایسا غور سے دیکھا جیسے حضرت عثمان نے محمد ابن ابی بکر کو کہا تیرا باپ زندہ ہوتا تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا. میں کہہ رہا تیرا باپ جو ہر بات میں احتیاط کرتا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا. میں نے کہا یہ وقف ادارہ ہے، اس میں فیس کا اسکول کھولنا کسی مفتی سے پتہ کرے، اور اس مفتی کا مجھے بھی پتہ دے دے کہ میں اس جاپانی جرمنی مفتی کو دیکھوں کہ وہ کیا کہتا ہے. تو رنگ ان کا ہرا اور پیلا ہو گیا. میں نے کہا اس کو نکالنا ہوگا باہر. یہ مدرسے ہمارے، یہ وقف ہے، یہ مسافرین طلباء کے لیے، یہ فیس والوں کے لیے نہیں ہے. اور میں نے وفاق کے عالی اجلاس میں کہا ہے کہ وفاق کے سطح پر ان محتمموں کی گرفت کرے جو وقف ادارے میں بنات سے فیس کس قانون سے لے رہا ہے. یہ کس شریعت نے کہا ہے کہ بنون سے فیس نہ لو اور بنات سے لو؟ بنات کو تو دینا چاہیے، وہ پردہ حجاب نقاب باپ بھائی خامن کو راضی کر کے برے حالات اور خطرناک قسم کی فضاؤں کو روزانہ گزارتی ہے اور وہ آتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے افراد تھے جو کہتے تھے فیس لیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے جب تک یہ عاجز فقیر حیات ہے اور اس کے جسم میں روح ہے، ایسی کوئی چیز یہاں کامیاب کہاں ہو سکتی ہے. جب وہ سب فیصلے ہو جاتے، میں ایک دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا. ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے ہم سے فیس نہیں لیا تھا بس. اور یہ تو میں نے کہا دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت میں ایسے ہیں کہ ہم چنا دیگری نیز، ہم تو مکی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. اپنے مسلک میں راست اور مصیب ہونا یہ پہلے درجے کا ایمان ہے. ہم تو دوسرے درجے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسا ہوگا؟ ایسا ہی جی گاڑی ابھی لینی پڑے گی، جو نہیں پڑے گی تو نہیں پڑے گی، لیکن فیس نام کا کوئی چیز احسن العلوم احسن المدارس
احسن الدراسات احسن المقاصد کے نام پر پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں اسکول کھولو، آپ لوگوں کی سہولت اس کو اسکول کہو، اس کو مدرسہ مت کہو. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا. ہر اسکول سے مزمل اور منصور اور صبا مرحوم نہیں پیدا ہوتے. عموماً اسکول والے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور باپ کو ڈیڈی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ریٹائر ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے نا، یعنی انسان نہیں رہا ہے، جانور بن چکا ہے. اور ان کے اخلاق کا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. مگر یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ان گندے فضاؤں میں بھی اللہ نے بڑے پاک فرشتے پیدا کیے ہیں. اس حیثیت سے ہم ان سے بھی توقع تو رکھتے ہیں، مگر اپنا وہاں نہیں جانے دیں گے. ان کے آئے تو دروازے کھلے ہیں. اس کی مثال اسلام کی ہے. کافر کلمہ پڑھے ادھر آئے، کتنا اونچا مقام ہے، مگر ہمارا مومن چند دن کے لیے بھی کافر ہو جائے تو واجب القتل. اب جس گلی سے گزرو اغرا 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 اغرا. ہمارے بزرگ رفایام میں وہ اقرا کو اغرا کہتے. میں نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو مولوی جمیل کی موجودگی میں کہا کہ جو کام سر سید احمد خان نہیں کر سکا تھا وہ آپ کے متوالی کر رہا ہے. مولانا نے فرمایا کہ ہم نے خیر کے ارادے سے کیا تھا، افسوس اس سے تجارت بن گئی، بہت زبردست تجارت. دین میں جب تجارت آ جائے تو دین نہیں رہے گا، تجارت رہے گی. یہ میری باتیں بڑی سخت ہے، معاشرے سے ہٹی ہوئی ہے، مگر شریعت کے عین 100% مطابق ہے. میں تو اپنا درد بتا رہا ہوں کہ اس سے میں مسلک کا نقصان سمجھ رہا ہوں، اور وقت بتائے گا کہ میری یہ سوچ کیا تھی. ایک بات. دوسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ بینکاری ہے. اس بینکاری کے ذریعے ہمارے مدرسے ختم ہو جائیں. یہ جو بینک کو اسلامی کہا، یہ مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے. وہ آپ میری بات غور سے سنیں. وہ یہ کہ ہم بڑے سے بڑے مدرس کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں. خدا اور توفیق دے تو ہم 15 کر لیں. ہم تمام مدرسین کو 20 اور 25 یا 30 کوئی بھی نہیں دے سکتا. جب تک وہ بھی بینک میں نہیں تھے تو انہوں نے یہی 2,500 اور 3,000 کی تنخواہیں تھی. میرے سامنے ان کے سارا ریٹرن موجود ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طالب علم دور حدیث کر کے اب وہ تخصص کرتا ہے فقہ میں یا حدیث میں یا تفسیر میں معلومات کے لیے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہے. جو تنخواہ پہلے ملتی تھی 3,500 وہ اب 4,000 ہو جائے گی. اس کی جگہ وہ ایک کورس کیوں نہ کرے بینکاری کا، اور 1-2 امتحانات انگریزی کا دے دے، اس کے بعد اس کی تنخواہ ہوگی 1.5 لاکھ. ایک گاڑی، ایک کوٹھی. اب جب طلباء میں یہ ذہن بنے گا تو اب نہیں، آنے والے 20 سال بعد آپ کو پڑھانے کے لیے استاد اور آپ کو پڑھنے کے لیے طالب علم مسافر نہیں ملے گا. تمام دینی ادارے حکومتوں سے تنگ آ کر لوگوں سے چندے مانگ کے تھک گئے. اگر وہ کسی ایک بینک سے رابطہ کرے کہ ہم آپ کے ایڈوائزر ہیں اور ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، اور آپ بس خالی بورڈ لگا لیں اسلامی بینکاری بس، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایڈوائزنگ کمیٹی ہے اس کے ہر ممبر کو آپ 60,000 مہینہ دیں. یہ ہو رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے. میں زندہ ہوں گا یا مر جاؤں گا، اور موت برحق ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن میرے سورہ مائدہ پر تقریر یاد رکھنا کہ یہ اقرا کا افتتاح اور اجرا اور بینک حرام قطعی ناجائز سود ماس کو ایک فقہی لغزش کے ساتھ اسلام کہنا، اس سے سخت ترین نقصان دین کو اور مسلک کو پہنچے گا. اور ٹھنڈے دل سے غور کر لو. اللہ یہ کہ یہ رک جائے
لوگ ان سے قطع تعلق کریں اور اسلامی بینکاری سے دور رہے اور اقرا والے پابندی کریں کہ ہم مسافروں کو بھی رکھیں گے اور ان سے فیس نہیں لیں گے. ڈبل فیس. یہ گاڑی کے بہانے یہ فلاں کا فیس ہی فیس. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان. اچھا پورا کر رہا ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے. بہیمہ اور انعام ایک چیز ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اضافت الشیء الی نفسی نہیں ہوتی. تو ہم کہیں گے بہیمہ سے مراد حلال جانور ہے اور انعام تو عام جانور ہے، یعنی عام جانوروں میں خاص جانور. جانور تو بہت ہے مگر جنگل کے جانوروں میں ہرنی اور خرگوش حلال ہے، اور کوئی چیز تو نہیں ہے. جانور پالتو تو بہت زیادہ ہے مگر بھینس، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، مرغی، ان کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے. پرندے معلوم ہیں تو حلال ہے. حلال و حرام کا مسئلہ دو طرح ہوتا ہے، ایک نصوص کا ہوتا ہے، نصوص کا، اور دوسرا مجتہدات کا ہوتا ہے. ہندوستان میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے معرفت الحلال والحرام، لیکن کتاب اردو میں. میں نے دور حدیث والوں کو اس سال کاپیاں بانٹی ہیں. یہ کتاب بہت عمدہ ہے، چاروں مذاہب کی روشنی میں، اور حنفیت کو ترجیح دی ہے. کہتے ہیں کہ جو پنجوں سے کھاتا ہے وہ حرام ہے، آئی سمجھ، اور جو براہ راست چونچ سے کھاتا ہے وہ حلال ہے. تو کوا، چیل یہ حرام ہو گئے. اور طوطے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ طوطا گوشت نہیں کھاتا، نوچتا نہیں ہے، اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ببغا، طوطے کو عربی میں ببغا کہتے ہیں، ببغا حلال ہے. رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. اسی طرح مور، وہ سانپ کھاتا ہے اور حیران کن جانور ہے، لیکن مور کا پر قرآن میں رکھنا جائز ہے. پر طاؤس درورات مصاحب دیدم. میری بیٹی ہے بڑی، الحمدللہ، حافظ، قاری، عالم، بہترین مدرس، بنات کے شعبے کی بڑی ہے. اس سے وعدہ تھا کہ تو قرآن یاد کر، تجھے سونے کا تاج پہناؤں گا. قرآن یاد ہو گیا. کراچی کے زرگروں سے بات چیت ہوئی تھی، اینڈ ٹائم پر انہوں نے کہا تاج کیسے ہوتا ہے، کتنے کا بنے گا؟ وہ خدا ہے پاک. انہوں نے کہا یار ہم نے تاج دیکھا نہیں ہے. جان چھڑانے کے لیے کوئٹہ جانا ہوا اچانک. وہاں کے دوستوں نے کہا کہ یہاں بازار میں ایک دکان ہے، اس سے ہم نے پوچھا، اس کے پاس تاج بنتا ہے. آج سے 15 سال کا پہلے کا واقعہ ہوگا، یہ اس طرح ہوگا. میں اور منصور بھائی گئے، ہم نے اس سے ملاقات کی. اس نے کہا تاج ہے، اور اس نے ایک تاج دکھایا، وہ پسند آیا. اس نے ایک قیمت بتائی، ہم اس پر رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، میں اس میں پر لگاتا ہوں. وہ لڑکا ایران کا ہے اور پڑھا ہوا ہے، بہترین کتاب ہے. مجھے کلین شیو بالکل ایسا. تو میں نے کہا کہ کیا پر لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا پر طاؤس دروراق مصاحب دیدم. تو میں نے کہا گوئمی منزلت قدر تو زائد بینم. اور میں نے پورے اشعار پورے کیے. تو وہ آنسو سے روتا ہوا آگے آیا.
اس کا میں نے ایسا بازوق عالم نہیں دیکھا. کہا بس اصل کانس لوں گا تقریباً نصف کے قریب قیمت پر آیا. تو میری دکان پر آج تک ایسا عالم نہیں آیا جس نے مجھے ایسا خوش کیا. میں نے کہا خالی شعر گلستان کا شعر ہے. تو اس نے کہا نہیں بہت مزہ آیا, آپ نے بڑے موقع پہ ایسا لگایا اس کو. تاج لے آئے. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ. حلال ہے تمہارے لیے مویشی جانوروں میں سے الا ما یتلی علیکم, مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر وہ تو حرام ہوگا, جو ہم تفصیل کریں گے. غیر محل الصید, اور حلال نہ سمجھو شکار کو بھی. وانتم حرم, طرح حالے کہ تم احرام میں ہو. اللہ, احرام کی حالت میں شکار حرام ہے محرم کے لیے, اور حدود حرم میں جانور مارنا. حرم شریف میں کبوتر آپ کے پاس آ جاتا ہے, کندھے پہ آ کے, جیب میں آ کے, ہے کوئی چیز, کوئی دانا وانا ہے, ان کو پتہ ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا, جائز نہیں. من دخلہ کان آمنا. میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کپڑوں کے نیچے گندم کے دانے رکھے, تو کبوتر آیا, پہلے میرے سینے پہ مجھ سے باقاعدہ اجازت لی. صاف نظر آ رہا تھا کہ اجازت دے رہا. میں جلدی اٹھا, میں نے پیر کھینچ لیے, اس نے جلدی جلدی اٹھایا اور مجھے دیکھ کے اٹھنا شروع کر دیا. لوگ سب ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو میں نے دیکھا پکڑنے لگا. میں نے کہا بیٹے حرم شریف یہاں نہیں پکڑا جاتا. اچھا انکل میں اس کے لیے بسکٹ لایا ہوں. میں نے کہا بسکٹ ڈالے پکڑے کے لیے. اچھا کیا عمرہ خراب ہو جائے گا؟ میں نے عمرہ بھی خراب ہو جائے گا, گناہ ہوگا بہت. اپنے باپ کو دیکھا کہ ابو آپ نے تو نہیں بتایا. اس نے کہا بیٹے میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے لیے آپ بچے. میں نے کہا یہ قاعدہ لکھا ہے فقہاء نے کہ ناجائز کام جو بچہ کرے گا گناہگار بڑا ہوگا. جیسے کہ وہ تلاوت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ثواب بڑوں کو ملتا ہے. وہ غلطیاں کرے گا گناہگار بڑے ہو. آپ روکیں ایسے. عراق اور سعودی جنگ جب چھڑ گئی تو فہد ابن عبدالعزیز نے خادم الحرمین الشریفین رحمہ اللہ و رحمت واسعہ, عالم میں ان جیسے بادشاہ مسلمان نہیں آیا ہوں, علماء اجلہ کو جمع کیا کہ ہم تو حرمین کی خدمت دل سے کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک عالم نے کہا کہ 1400 سال سے کبوتر حرمین میں رہتے تھے, آپ کے آرڈر پر نکالے گئے. اس نے کہا ابھی بحال کیے گئے, شاہی خرچے پر کبوتر واپس لائے گئے, اور اب ایسے پنکھے لگائے جس سے کبوتر نہ ٹکرائے. اللہ اکبر. ان کبوتروں نے بھی اپنی کرامت منوائی ہے, اور سلطنت سعودیہ کو چاروں شان چت لٹائے, اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کبوتروں کو بے گھر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. اور ہزاروں خدام مقرر ہیں جو ان کی بیٹ اٹھاتے ہیں اور پوری صفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. توحید و سنت اور امین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ان کو سلامتی, حفاظت, نصرت سے مالا مال فرمائے. یاد رکھنا وہ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں, ان سے محبت کرنا ہمارے مذہب کا تقاضا ہے, ان کا دفاع کرنا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور ان جیسے بہترین ایمان والے آج نہیں بہت زمانوں سے نہیں دیکھے گئے. توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں. دائر حکومت ہے, حکومتیں جب ایک کام کرتی ہے تو حکومت کا ہر فرد تو عالم نہیں ہوتا, اس میں کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. اللہ انہیں اور ہم سب کو معاف فرمائے. میں ان کا کوئی وظیفہ خور نہیں ہوں, نہ ان کے ہاں میری کوئی رعایت ہے, نہ میں نے ان سے کوئی مراسم بنائے. یہ میرے عقیدے اور مذہب کا تقاضا ہے.
میں ان کے توحید کی قدردانی کا گرویدہ ہوں بس۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے بڑے مراسم ہیں، میں اپنے خرچے پر عمرے اور حج کرتا ہوں، بار بار جاتا ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ جب تک جنت الفردوس نہیں گیا ہوں اس سے پہلے پہلے یہ جنت الفردوس کا جو فردوس ہے اس کو دیکھتا رہا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ایک، نیک اعمال کے لیے دو، سچی توبہ کے ساتھ تین، جنہیں ہم چاہے جو ہمیں چاہے ان کے ہمراہ بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے۔ اس طرح دعا مانگو، سمے زور دعا کو کنڑا دعا مکو، دعا کیوں غیرت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ آدمی آئے جائے بدعتی مشرک، وہاں حرم کے باہر مجھے دیکھا، میں جبہ پہنا ہوا تھا، لاٹھی ہاتھ میں